اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ہم نے بتایا کہ سورہ نجم کی ہم تفسیر میں ہیں، اور سورہ نجم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے، ان کی شخصیت سے شروع ہوتی ہے کہ اور اس بات کی سختی سے تاکید کرتی ہے کہ ہمارا رسول نہ بہکا نہ بھٹکا، اور اس کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ ہماری سورس سے آ رہا ہے۔ پھر اس سورس کو بتایا، پھر حضور کے معراج میں جانے کو بتایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گفتگو کا عنان جو ہے وہ کافروں کی طرف شروع ہو گیا۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، یعنی تمہارا جو ہے لات اور عزی اور منات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ تین بت تھے جو کفار تھے۔ وہ اب آپ دیکھیے کہ تین بتوں کو یہاں پہ نشانہ بنایا گیا، تو تین بت جو تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ تین فرشتے ہیں، اور فرشتے ان کی مورتی ہے، یعنی ان کے مجسمے ہیں، تو ان کی صورت پر ہیں، اور وہ جو تین فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے لیے بیٹے رکھو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناؤ، تو بیٹیوں کو تو تم پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اتنا گر گیا۔ تو تلک اذا قسمۃ ضیزی، یعنی یہ اچھی تقسیم نہیں ہے، انصاف کی تقسیم نہیں ہے۔ اگر تقسیم تمہیں کرنا ہی ہے تو بھئی تم بیٹے اللہ کے لیے رکھتے، بیٹیاں اپنے لیے رکھتے کہ اللہ کو بڑا کرتے، لیکن تم اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ تو یہ گراوٹ ان کی دکھائی گئی ہے۔ تو کہا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا خدا ہے، یعنی یہ فرشتہ ہے اور یہ شفاعت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نام تم نے اسے دیے کہ یہ فرشتہ ہے، اس کی مورتی ہے، مطلب یہ لات ہے، یہ عزیٰ ہے، اور یہ منات ہے، اور یہ فرشتے ہیں، ان کی مورتیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ جو سارے تم نے نام دیے، یہ نام ہیں جو تمہیں مبارک ہو، تمہارے باپ دادا کو مبارک ہو، اور چلاتے رہو۔ تو یہ تمہاری شفاعت وفاعت کچھ بھی نہیں کریں گے، مورتیاں جو ہے وہ ہل بھی نہیں سکتی، تو یہ کیا تمہاری شفاعت کریں گی؟ نہ اپنے کو کوئی نقصان اور فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو یہ تو نہیں ہے۔ تو فائدہ اور نقصان جو پہنچائے وہ جو ہے وہ خدا ہے۔ تو کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم وما انزل اللہ بہا من سلطان، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری جس میں کوئی حجت ہو کہ یہ اس کی جو وہ بیٹیاں ہیں اور تم ان کی مورتیاں بناؤ، ان کی عبادت کرو۔ تو یعنی تم کوئی بھی کام اگر اپنی طرف سے کر رہے ہو اور اللہ نے اسے کتاب میں نہیں اتارا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بس آگے جو ہے وہ تمہیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے۔ اب تم نظام خلافت بھی اگر بناؤ اپنی طرف سے اور اللہ نے اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں اتاری تو وہ بیکار ہے، اور اگر تم بت بھی بنا رہے ہو اپنی شفاعت کے لیے اور اللہ نے انہیں شفیع نہیں بنایا تو بھی بیکار ہے۔ تو کہا ان ہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ جو وہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں جاہلیت کے لوگ، اور یہ جو ہے وہ اپنے تمایلات کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تو ام للانسان ما تمنا، یعنی انسان کے لیے وہ کچھ نہیں ہے۔ سوال پوچھ رہے، وہی سوال کر رہی ہے کہ کیا انسان کے لیے وہ ہے جو انسان تمنا کرے؟ انسان جس چیز کی آرزو کرے وہ اگر اس کے لیے اسی کی مطابقت سے کوششیں کرے گا تو وہ اس تک پہنچ سکتا ہے، اپنی کوشش سے پہنچ سکتا ہے، اپنی آرزوؤں سے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ کے لیے صرف آخرت نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ تو انسان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں، لا یملکو
لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس دنیا کا مالک انسان نہیں ہے، آخرت کا مالک انسان نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس لیے بعد میں سورہ نجم میں آئے گا جو ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی امیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نادار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز کرتا ہے۔ اب وہ کس طرح سے انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تو کہا کہ اللہ کے لیے دنیا ہے اور آخرت ہے، اور کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جو شفاعت نہیں کر سکتے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ بھی شفاعت ان کی کریں گے جن کے لیے اللہ کی مرضی ہو اور جن کے لیے اللہ کی رضایت ہو۔ جن کے لیے اللہ کی رضایت نہیں ہوگی ان کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ یہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور گمان جو ہے وہ حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ میں اگر بیٹھے ہوئے آرزویں کرنے لگوں تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ میں اگر گمان کرنے لگوں، مثال کے طور پہ میں گمان کروں کہ بارش ہو جائے گی، میں گمان کرنے لگوں کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ اولے برسیں گے، تو موسم جو ہے وہ گرمی کی طرف جا رہا ہے، تو اولے کہاں سے برسیں گے، سردی کہاں سے ہوگی، برف کہاں سے ہوگی؟ تو میرے گمان کرنے سے کائنات نہیں چل رہی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حقیقتوں کو نہیں بدل سکتا، بلکہ علم ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا، نالج کی طرف۔ نالج بھی جب ساؤنڈ بیسس کے اوپر ہو، ہائپوتھیسس اور فرضیوں کے اوپر نہیں ہو، تو پھر وہ کام کرتا ہے۔ تو کہا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو کہا کہ اس کے بعد اپنے حبیب کو ایک بات کہی، وہ میں آپ کو بات کہہ کے اور یہاں پر جو ہے وہ گفتگو کو جو جس پوائنٹ میں چل رہی ہے اس کو یہاں پہ میں سمرائز کروں گا، اور اس کے بعد پھر ایک اور جو اس میں آیت کریمہ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے۔ تو کہا کہ فَآرِزَ مَن تَوَلَّا عَن ذِکْرِنَا، یعنی دیکھیں دو طرح کے انسانی معاشرے یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ ایک وہ انسانی معاشرہ ہے جو وحی کو فالو کر رہا ہے، نالج کو فالو کر رہا ہے، حقیقتوں اور ریئلٹیز کو فالو کر رہا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو گمان کو فالو کر رہا ہے، فرضیوں کو فالو کر رہا ہے، اور وہ جہالتوں کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ ہدایتوں کو چھوڑ دیا، وحی کو چھوڑ دیا، نالج کو چھوڑ دیا، اور وہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ وہ صرف تخمینوں کے اوپر چل رہا ہے۔ تو کہا کہ ان سے دوری اختیار کریں۔ امن تولا عن ذکرنا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا اور وہ پھر گیا ہمارے ذکر سے، اس سے آپ دوری اختیار کریں۔ تو کہا کہ وَلَمْ يُرِدِ اللَّهُ حَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں ارادہ کرتا مگر حیات دنیا کا۔ دوستو جو بھی آپ میری بات سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ اگر نالج اور سائنس صرف اسی دنیاوی زندگی کی خدمت میں ہے تو آپ کے لیے آسانیاں بھی فراہم کرے گی اور آپ کے مرنے کا بھی سامان کرے گی۔ اس وقت جو سائنس ہے وہ انسانوں کو مارنا چاہتی ہے۔ اس وقت سائنس اور نالج جو ہے وہ انسانوں کو ٹیکے لگا لگا کے کمزور کر رہا ہے اور موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ تو وہ سائنس جس کی جو مبلغ، یعنی جو ان کی ہمت اور جن کا ٹارگٹ اور گول ہے وہ صرف یہ دنیاوی زندگی ہے۔ تو جب نالج اور سائنس صرف فزکس میں محدود ہو جائے تو وہ پھر گمراہی کی طرف جائے گی، وہ انسانوں کی خدمت کرنے کے بجائے انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیل دے گی۔ اور اگر سائنس اور نالج فزکس سے اوپر میٹا فزکس اور روحانیت کی طرف جائے اور آخرت کی زندگی کی طرف جائے تو وہ ہدایت کی طرف جائے گی۔ تو کہا کہ نالج صرف دنیاوی زندگی کے لیے نہیں ہے، ذالک مبلغہم من العلم، یعنی ان کی ہمتیں صرف دنیاوی زندگی میں ہے اور ان کا نالج بھی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی سروس میں ہے۔ تو ہمیں آخرت کی زندگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے نالج کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہموار کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم
ہدایت سے دور ہو جائیں گے اور گمراہی میں پھنس جائیں گے. اور اسی لیے اس وقت کا انسانی معاشرہ اور سائنس اسی دنیاوی زندگی اسی روز و شب میں پھنسی ہوئی ہے. تو قرآن مجید اور سورہ نجم انسانوں کو اس دنیاوی زندگی کو بھی دکھاتا ہے اور اس سے نکال کر آخرت کی زندگی کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو اس کے بعد پھر جو وہ کہا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا الحسنی، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا، ان کے اعمال کی جو ہے وہ مکافات عمل ان کو دے، اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کو ان کی جزا دے. تو آخرت کی زندگی جو ہے وہ پھر اس کے بعد کہا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ وهو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. تو یہاں پہ کہا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ 32 آیت کریمہ ہے سورہ نجم کی، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی کامیاب ہیں اور وہ لوگ نیک ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں. اور جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم جو وہ شراب تو نہیں پیتے، رشوت بھی ہم نہیں کھاتے، چوری ہم نہیں کرتے، قتل اور ڈاکہ زنی نہیں کرتے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں جو انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہیں، جس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ دیا. تو ہم حدیث سے اس کو پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم آیت کا آپ کے سامنے معنی کر دیں کہ وہ لوگ جو فاحش گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اور فاحش کاموں سے جو ہے وہ بچتے ہیں، وہ کامیاب ہیں اور نیک لوگ ہیں، اور وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے مستحق بنیں گے. تو وہ کون لوگ ہیں جو گناہوں سے اور فواحش سے بنتے ہیں، اور وہ فاحش کام کون سے ہیں جن سے اگر انسان بچ جائے تو وہ جنت میں جائے گا. تو یہ ہم اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے پہلے میں آیت کے جو وہ معنی آپ کے سامنے پیش کر دوں. فرمایا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کے اختیار میں ہے، تاکہ جو لوگ برائی کے مرتکب ہوئے ان کے عمل کا بدلہ دے دے، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں انہیں اجر عنایت فرمائے. تو جن لوگوں نے اچھے کام کیے وہ کون ہیں؟ تو اچھے لوگ کون ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو کہا اس کا جو اجمال ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو گناہان کبیرہ نہیں کرتے. تو گناہان کبیرہ کتنے ہیں ان کی لسٹ میں آپ کو جو ہے وہ حدیث سے بیان کروں گا، تاکہ آپ دیکھیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی ہم کرتے ہیں تو ایک گناہ بھی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے صبح روز میں شب میں نشہ کرتا ہے، تو اگر وہ نشئی ہے اور نشے کے اندر اس کی صبح شب گزرتی ہے تو یہ ایک گناہ ہی اسے دوزخ میں لے جانے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. یا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک ہی اس کو جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو اب میں یہاں پر جو ہے وہ اس کو آیت کو معنی کر لوں. فرمایا ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں کو اور فواحش سے یعنی سیاہ کاریوں سے بچتے ہیں. علامہ رضی جعفر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا سیاہ کاریوں سے. فاحش یعنی کھلا گناہ، بہت ہی بڑا گناہ جو ہے وہ. تو کہا کہ جس گناہ کے اوپر حد جاری ہو جائے، جیسے زنا ہے حد ہے، چوری ہے حد ہے، قتل ہے حد ہے، تو جس پہ حد ہو جائے اسے فاحش کہتے ہیں. اس کے علاوہ جس پہ حد نہیں ہو اس کو جو ہے وہ گناہان کبیرہ کہتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ دیا اور اس سے منع کیا کہ اس کو انجام نہ دو. تو کہا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں کو، گناہان کبیرہ کو اور فواحش یعنی فاحشہ کاموں سے اور سیاکانیوں سے بچتے ہیں، سوائے معمولی قصور کے. معمولی قصور یعنی جیسے ایک دن نماز قضا ہو گئی، سوتے رہ گئے، ایک دن اسکول نہیں گئے، ایک دن ہوم ورک نہیں ہوا، ایک دن جو ہے وہ کانسرٹ میں چلے گئے، وہ وہاں پہ فنکشن ناچ گانا ہو رہا تھا.
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک دن جو ہے وہ نامحرم سے جو وہ کسنگ کر لی، تو یا بعض دفعہ وہ کیا گیا، حرام تو یہ بھی ہے تو کر لیا، لیکن کرنے کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے معافی مانگی، اس کے اوپر باقی نہیں رہے، اس حالت میں باقی نہیں رہے، بلکہ فوراً اس سے جو ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کسی سے یعنی غلطی سے کوئی کام انجام پا گیا، کسی حالت میں تھا اس سے وہ ہو گیا اور وہ دوبارہ اس کام کی طرف نہیں گیا، تو اسے لمم بولتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور فحش گناہوں سے جن پہ حد جاری ہو جاتی ہے بچتے ہیں، سوائے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے جو احیاناً ہو جاتی ہیں اور ہو بھی گئی تو اس کے بعد فوراً توبہ طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو واسع المغفرہ ہے، وہ بہت کھل کے معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں بہتر جانتا ہے، جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا اور جب تم جو ہے وہ ماؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ جنین تھے، ایمبریو تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، پس تم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ بنانے سمجھنے کی کوشش نہیں کرو، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون پرہیزگار ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اچھا پوز کرنے کی کوشش نہ کرو، اچھا گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اچھا پوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جو ہے وہ مقدس گائے بنا کے پیش نہیں کرو، اپنے اوپر جو ہے وہ مقدس لیبل نہیں لگاؤ، بلکہ جو ہے وہ گناہوں سے دوری اختیار کرو تاکہ تم صحیح معنوں میں پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق بن جاؤ اور اس کے دوزخ سے دور ہو جاؤ۔ تو ہم روایت پڑھیں گے آپ کے سامنے اور ان گناہوں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔